میں نے عرض کیا تھا کہ عقائد کے حوالے سے سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اس کا یہ آواز ختم ہو جائے بہت اچھا ہے. سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. بعض عقائد ہمارے وہ ہیں کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کیا مسلم ہیں، اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض اعمال وہ ہیں کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کیا مسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عقائد اہل سنت یا اہل اسلام کے نہیں ہیں، لوگ خود کو اہل اسلام یا اہل سنت کہتے ہوئے وہ عقیدہ اختیار کریں تو اس کی وضاحت اور اصلاح بہت ضروری ہے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 اہل اسلام، نمبر 2 اہل سنت. اس کی وضاحت گزشتہ میں نشست میں کر چکا ہوں کہ عقائد کی کئی قسمیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 اقسام بیان کی تھی اور تفصیل سے بات کی تھی. اب ہوگا کیا کہ جو لوگ ہماری سب نشستوں میں شریک نہیں ہیں ان کو آئندہ ہونے والی ہر نشست پر کوئی نہ کوئی اشکال ہوتا رہے گا اور وہ کھاتے میرے ڈالیں گے کہ اس کو نہیں پتہ. وہ یہ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم پہلی نشست میں نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ، پھر بھی گتائی میری ہی شمار ہونی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اپنی بات سمجھانی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض عقائد وہ ہیں جن کی بنیاد پہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اہل و سنت سے خارج ہوتا ہے. ایک مبتدع فی العمل ہوتا ہے اور ایک مبتدع فی العقیدہ ہوتا ہے. ہم عموماً عقیدے کے فساد کا معنی کفر سمجھتے ہیں، جبکہ عقیدے کے فساد کا معنی ہمیشہ کفر نہیں ہوتا. آدمی مبتدع فی العقیدہ بھی ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بدعتی ہوتا ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ وہ عقائد جو ہمارے نہیں ہیں اور منسوب کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو سمجھانا بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے نا کہ اللہ کیا ہے، توجہ میری طرف آپ رکھیں، اللہ کیا ہے. مشرکین مکہ نے پوچھا تھا اللہ کیا ہے، تو اللہ نے یہ جواب نہیں دیا اللہ کیا ہے، بلکہ جواب دیا کہ اللہ کون ہے. انہوں نے پوچھا ما مل اللہ کیا ہے، ما هو اللہ، اور جواب یہ نہیں تھا ما، فرمایا من هو اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر یہ بتاتے نا اللہ کیا ہے، یہ اس دور کے مشرک کو چھوڑیں، آج کے دور کے موحد کے بس میں بھی نہیں اس کو سمجھنا. جب سمجھنا بس میں نہیں ہے تو سمجھانا بس میں کیسے ہوگا. آدمی پہلے بات سمجھتا ہے تو پھر سمجھاتا ہے نا. جو سمجھ نہیں سکتے سمجھائیں گے کیسے. مثلا اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے تو ہم جواب میں اللہ رب العزت کیا ہیں کوئی اثباتی چیز نہیں بتا سکتے، ہمیشہ سلبی اور نفی بتائیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ لیس بجسم، کیونکہ اللہ کا جسم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لیس بجوہر، اللہ جوہر بھی نہیں ہے. اللہ عرض بھی نہیں ہے، اللہ طویل بھی نہیں ہے، اللہ عریض بھی نہیں ہے. اللہ کسی مکان میں بھی نہیں آ سکتے، کسی جہت میں بھی نہیں آ سکتے. یہ ہے اللہ. اب اس کو عوام سمجھیں، آپ طلباء نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ وہ سمجھے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ جسم کی تعریف کیا ہے. ایک ہوتا ہے جسم کی مثال کیا ہے، ایک ہے تعریف کیا ہے. تعریف اور ہوتی ہے، مثال اور ہوتی ہے. آپ یہ تو بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ستون ہے. ستون کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ کیا ہے جی، پنکھا ہے. پنکھے کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، تعریفات یہ منصوص نہیں ہوتی، تعریفات اجتہادی ہوتی ہے. توجہ رکھیں، یہ اتنی اہم اب مباحث ہیں کہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملنی، اور جب کوئی شبہ پیدا کرے گا تو آپ کو جواب بھی نہیں آنا. تعریفات یہ اجتہادی ہوتی ہیں، منصوص نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ تعریف قرآن کریم میں نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور نہ ہی تعریف کسی چیز کی حدیث پاک میں ہوتی ہے. تعریف ہمیشہ فن والا بندہ کسی چیز کی کرتا ہے.
جو بندہ یہ ماہر ہے نا پنکھوں کا، وہ پنکھے کی تعریف کرے گا. پنکھا کسے کہتے ہیں؟ تعریف ایسی کرے گا جو ہر پنکھے کے اوپر صادق آ جائے. کیوں؟ پنکھا تو چھت والا بھی ہے، پنکھا تو فرش والا بھی ہے، پنکھا تو ہاتھ والا بھی ہے. اور بعض وہ پنکھے ہیں جو میں نے بچپن میں دیکھے ہیں، آپ نے نہ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، ہم نے دیکھے. ہمارے یہاں کبھی آپ آئیں گے مرکز سرگودا کبھی پڑھنے کے لیے، تو ہماری مسجد ہے چھوٹی سی. جب یہ مسجد شروع میں تھی بجلی نہیں تھی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بالکل مسجد کے درمیان میں ایسے 2 کنڈے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بڑا کپڑے کا پنکھا لٹکایا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسا ہوتا تھا اور وہاں لٹو سا لگا ہوتا، اس کے اندر سے ہوتے تھے، اس کے نیچے رہتے ہم یوں ایسے کرتے تھے اور پنکھا چلتا تھا اور پوری مسجد کے اندر ہوا چلتی تھی. اب آپ نے چونکہ دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں، سمجھانا بہت مشکل ہے. اب پنکھے کی ایسی تعریف کرنا، توجہ رکھیں، میں نے اس بات کے بعد ایک جو جملہ کہنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. اب پنکھے کی ایسی تعریف کرنا کہ جو پنکھے کے سارے افراد کو شامل ہو، یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے. میں ایک اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، عام کیا خاص بندے کے بس میں نہیں. جب ایک پنکھے کی تعریف عام بندے کے بس میں نہیں ہے، تو عقائد میں سے، اصطلاحات میں سے کسی خاص چیز کی تعریف کرنا یہ عام عالم کے بس میں کیسے ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے.